اللہ کے محبوب نے نا کل صحابہ کو بٹھا کے کہا، اپنے کل رشتہ داروں کو، اہل قریش کو، کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو کون کون میرے ساتھ چلے گا؟ معجزہ اور کرامت کہتے ہیں کھانا کھانے سارے آگئے، جب کہا نا تعاون کون کرے گا خیر کی عادت کا مطلب تو سب چپ کر گئے، جب کہا نا میں اللہ کا رسول ہوں تو پیچھے کون چلے گا؟ عادت آگے لگ کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، ساتھ مل کے چلنا بھی آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، وہ مشکل ہوتا ہے، وہ نہیں لوگ چل پاتے۔ معجزہ اور کرامت کہا جاتا ہے۔ کون پیچھے چلے گا؟ میں اللہ کا نبی ہوں تو سانپ سونگ گیا، لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، قد بھی میرا چھوٹا تھا، عمر 9 سال تھی، کھجور کھا رہا تھا، کرتا لمبا پہنا تھا۔ جب کوئی نہ بولا تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوری کھجور بھی نہیں کھائی، ابھی منہ میں تھی، باقی کی میں نے ویسے ہی ساری نکال لی، آپ کی بات ٹھیک ہے، بعد میں کھا لوں گا، اور وہ کھجور میں نے جیب میں ڈال لی کہ دیر نہ ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور میں نے دونوں بازو کھڑے کر کے کہا یا رسول اللہ یہ نہیں نہ بولتے، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شعبہ، ابو سفیان نہیں نہ بولتے تو نہ بولے، حضور آپ پریشان نہ ہو، انا حافظوں کا یا رسول اللہ، کچھ حصہ طے کر دے انا ناصروں کا یا رسول اللہ، حضور میں ہر دشمن کے مقابلے میں آپ کی حفاظت کروں گا، اگر اللہ دین کے ہر کام میں آپ کی مدد کروں گا۔ کہاں حضرت علی نے دوستی لگائی، کہاں 9 سال کی عمر، کہاں دوستی، پانی پرد سہیلیاں، میں اللہ کا رنگ بندہ رنگ ہوں کھڑے، اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ بریا اس دا جانیے جس دا پنگھوڑے میں بھی یہ حضور میں، گفتگو اور کر پھر دیتے حضرت ہیں، علی اگر ہر اللہ میدان میں آپ کو نظر اسی آئیں کو گے، معجزہ کہا جاتا ہر میں، بدر میں بھی مولا علی، کتاب و سنت اس سے احد میں بھی مولا الحمدللہ معمور ہے، علی، خندق بھرپور میں ہے۔ بھی مولا علی، آپ خیبر والے دن آنکھیں دکھتی تھی، فطرت تو یہی پر ہے میرے نا۔ حبیب نے فرمایا اسے بلاؤ، جھنڈا بھی اسے ہی دینا ہے اور فتح بھی اللہ اسی کے ہاتھ پہ عطا فرمائے۔ برس کے مریض، یعنی تکلیف بھی تھی، آنکھیں دکھتی تھیں، حضرت علی بظاہر بیمار تھے، لیکن حضور نے فرمایا چونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے وہی آئیں گے، میدان میں نکلیں گے، ہر صحابی شان والے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ جناب عمر، جناب عثمان، طلحہ و زبیر، ہر ایک کی کیا بات ہے، لیکن میرے نبی کریم ٹھیک ہوگا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر میدان میں انہیں یاد کیا، اور وہ ہر میدان میں پہلی صف پہ نظر آئے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جناب 63 سال عمر تھی حضرت علی کی، اندھوں کو، کوڑوں کوفے کے بازار سے گزر رہے تھے، شفا عطا فرما۔ ایک کافر نے آ کے خنجر مارا، تیسرے بارے میں اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی داڑھی سے جب خون نکلا نا، یہی ہے روٹین، وہ یہی 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا کہ میں دین کا مددگار بنوں گا، پھر انسان اور جب 63 سال کی عمر میں زخم لگا کوفے کی گلی میں، جناب علی نے اپنا خون دیکھا، لکھ کے بھی تسلیم اور جب زمین پہ گر رہے تھے تو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فزت برب الکعبہ، لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں گیا، خیر کے عادت کو، میں نے آج اپنا وعدہ نبھا دیا ہے، لے سجنا اسا توڑ نبھائی، عادت کو پھاڑ دینا، لے سجنا جو کام اسا توڑ نبھائی، تے جان دتی راہ تیرے، ختم ہو گئی بات، لے او سجنا عادت سے ذرا اسا توڑ نہیں پائی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی، اس کو معجزہ اور کرامت تے پھر میں نو کھیڈاں پل دیاں پل گئے جاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر وہ دی یاد وچ روندے آئیں، ڈول گئیاں تے حیدر شاہ اس گلی کدے بھی نہ رول دی، پر ہن تے رول دی رول گئیاں تے بلے شاہ دی ہو جانے، سانو اپنی توڑ نبھا لیندے۔ عزیزو یاد رکھو اللہ سے رشتہ نا ہر لمحہ نبھاؤ۔ میں نے جمعے والے دن بھی کہا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شب برات کو لوگ رو رو کے دعا مانگتے، میں نے معراج شریف کی رات زیادہ دعا نہیں منگائی، کہ بچے عمر کا میں کہتا ہوں کہ اتنا مسلمان ساری رات رو رو کے دعا مانگتا ہے تو سویرے کرپشن تو پھر بھی نہیں ختم ہوتی ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے، توبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں تو آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں، عبداللہ یہ توبہ ہے۔ آتانی الکتاب، یہ بولیے میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کے آیا ہر ہوں۔ مسجد میں راش ہے، اللہ کا فضل ہے، پنگھوڑے میں ہم تو ویسے چھوٹے لوگ ہیں لیکن الحمدللہ تعالی یہاں بھی کوئی جگہ نہیں بیٹھ رہے اٹھنے، اور کتاب و سنت اس سے لیکن کیا یہ رسم ہے کہ استغفر اللہ رو رو کے دعا مانگی دیکھتے جائیں، فطرت اور سویرے اسی طرح جھوٹ بولنے کا ارادہ چھوڑا ہی نہیں، فریب چھوڑا ہی نہیں، یہ کوئی رسم ہے؟ کے مریض یہ کوئی ایکٹنگ کرنے آئے ہیں مسجد؟ سارے ایک دستک دے رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد غیبت
نہیں کروں گا، آج کے بعد حرام نہیں کھاؤں گا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دوں گا، ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، کسی کی عزت کو نہیں اچھالوں گا، یہ توبہ کا معنی ہے۔ لیکن ساری رات روتے رہے، اور سویرے پروگرام یہ ہے کہ دکان پہ جاؤں گا تو جھوٹ بولوں گا، تو پھر قرآن کم ناپوں گا، کم تولوں گا، تو یہ توبہ ہے؟ اگر مادرزاد اندھوں کو کوڑوں دیکھیں نا، مجھے پتا چل جائے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے پر وہ جھوٹا ہے، وہ میری تعریفیں کر رہا ہے پر جھوٹا ہے، ملے گا، مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں ساری رات رو رو کے ہائے ہائے کرنا، سویرے پھر وہی پروگرام، مانا کوئی نہیں اس کا۔ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں۔ یاد رکھنا، یعنی ساری روایتیں لکھ کے بھی تسلیم کرنے کو تیار جن بچوں کے لیے آپ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم حرام کمائی کما رہے ہیں بچوں کے لیے، ان بچوں کی نا اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان پنچھیوں کے اپنے اپنے گھونسلے ہوتے ہیں، خیر کی عادت کا مطلب ہوتا ہے یہ بڑی جلدی اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کام میں نے بچے میٹنگیں کرتے دیکھے ہیں کہ ابا کس کے گھر رہے گا، میں نے آنکھوں سے دیکھے، جو عادت سے ذرا میں نے میٹنگیں کرتے ہیں اور میں نے بچوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اماں جی چھوٹے کے گھر رہتی ہے، خرچہ میں دیتا ہوں۔ جو روٹین میں چل رہا ہو، ایک شخص کی بات مجھے بڑی پسند آئی، بڑی، میں نے اسے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ ہے، تو کہنے لگے حضور ایک بات کر لوں، میں نے کہا کرے، کہنے لگے نہیں میں ماں باپ کے ساتھ، آپ کہیں جناب بڑی پسند آئی، سادہ آدمی تھا پر کمال کر رہا، کہنے لگا وہ نہیں میرے ساتھ بلکہ فطرت یہی ہے بولیے کہ ماں اور باپ میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کے گھر میں رہتا ہوں۔ کہتے نہیں لوگ کہ اماں میرے گھر رہتے ہیں، ماں تیرے گھر یعنی تو کون ہے؟ ابا میرے گھر رہتے ہیں، مطلب آپ کون ہے جناب؟ یہی ہے، اوپر سے گرے تھے آپ، بچے ابا آپ کے گھر رہتا ہے۔ عمر کا کچھ حصہ یاد رکھو، کرنے کے بعد ان بچوں کے اپنے اپنے گھونسلے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ گفتگو شروع یہ تو شادی کے میں سب کی بات نہیں کرتا، بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن کچھ کی بات کرتا ہوں، تھوڑی تعداد۔ یہ تو شادی کے 4 مہینے کے بعد بیگم صاحبہ کہنے لگ جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، اپنے طریقے سے سجائیں، اپنے طریقے سے سنواریں۔ یہ تو چوتھے مہینے بات شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ چوتھے مہینے حساب شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے تو میں کماتا ہوں، تو بڑا بھائی فارغ ہے، تو چھوٹے کے بچے زیادہ ہیں۔ تو کن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں؟ الحمدللہ معمور ہے، کن رشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں جن کے لیے زندگی گنا لی تو پاپ کمائے، کتنے نہیں تیرے کر دیں؟ بلا چکر سے نکل آؤ اور توبہ کرو تو سچی کرو، کھری کرو۔ جتنا آپ کے بھائی مسجد میں بیٹھا ہوں پر سچی بات ہے تو مجھے کر لینے دو، جتنے آپ کے بھائی آپ سے لڑ رہے ہیں نا پیسوں کے لیے، اس سے ڈبل آپ کی اولاد لڑے گی، زبان کے اندر اگر ڈبل۔ مریض ہے تو یاد رکھنا، کرائے، پھر اس کے بعد سمجھ لینا اس بات کو۔ تجویز کردہ نسخہ جن لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آواز دی اپنی بیٹی کا، بیٹی پانی کا گلاس لاؤ، اور دے اپنے نبی کو معجزہ، تو کعبہ جی آئی، پھر قرآن بادشاہ تھے وقت کے عمر بن عبدالعزیز، السلام اگر مادرزاد پھر آواز دی بیٹے پانی لاؤ، ابا جی آئی، تو اللہ شفا عطا فرما۔ آواز دی بیٹے پانی لاؤ، یہ تیسرے پارے میں آپ کیوں نہیں لا رہی؟ اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں۔ اصول فطرت یہی تو ہے، جناب عمر بن عبدالعزیز کی بیوی پانی کا گلاس لے کے آئی، کہ رب چاہتا ہے تو کہا میں ساری دنیا سے بڑھ کے بیٹی سے پیار کرتا ہوں، تو وہ پانی بھی نہیں لا سکتی، تو کیوں آئی ہے؟ وہ کدھر ہے؟ آپ کی زوجہ رو پڑی، بادشاہ کی زوجہ، کہنے لگی نہ پوچھیں آپ کو تکلیف ہوگی، نہ پوچھیں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی آپ پانی پیئے۔ کہا بیٹی نافرمان ہو گئی، حالانکہ میں نے سینے پہ رکھ کے اسے پالا ہے۔ کو پھاڑ دینا، تو زوجہ کہنے لگی اصل میں نا بیٹی کے پاس کرتا ایک ہی ہے، چل رہا ہو وہ تو بیچاری کا پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے دیتے نہیں، ہٹ کے ہو تو وہ اگر پھٹے کرتے سے آپ کے سامنے آتی تو اسے شرم آ رہی تھی، تو اندر بیٹھ کے کرتا سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائیں۔ جناب بیٹی کے پاس او بھائی بیڈ نہ ہو تو ابا ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو ابا روتا رہتا ہے، اور کپڑے بھی پورے نہیں۔ جناب عمر بن عبدالعزیز اٹھے اور مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، تو کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس دولت نہیں تو میرے بچے فتنے میں بھی مبتلا نہیں ہوں، اگر مجھ سے پیار کریں گے تو میری ذات سے کریں گے، میری جیب سے نہیں کریں گے، شکر ہے تیرا۔ واپس آ جائے، چکروں سے نکل آئے۔ اور ایک بات اور، جو جوان کہتے ہیں نا بوڑھے ہو کے مرنا، یہ ان کی غلط فہمی ہے، بچے عمر کا موت تیار کھڑی ہے، کرنے کے بعد